أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون صدق اللہ العظیم۔ سورہ واقعہ کا سبق چل رہا تھا، اور کل کا جو سبق ہمارا گزرا اس کے اندر ہم نے دو جماعتوں کا ذکر سنا۔ ایک اصحاب الیمین، یعنی جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، ان کے داہنے ہاتھ میں ملے گا۔ جن کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، فرمایا ما اصحاب الیمین، کتنے اچھے ہیں وہ، کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور ان کو جنت کے اندر کیا کیا نعمتیں ملیں گی اس کا ذکر ہوا۔ پھر اس کے بعد ہم نے سنا اصحاب الشمال، یعنی جن کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، ان کا ذکر سنا، اور ان کو کیا کیا عذاب وہاں ہوگا وہ بھی سنا۔ اور آخر میں جب وہ جہنم میں جائیں گے، بھوک لگے گی تو لآکلون من شجر من زقوم، تھوہر کے درخت کو کھائیں گے، تھوہر کے درخت میں سے کھانا کھائیں گے، اور کھائیں گے بھی کیسے؟ فمالئون منها البطون، اپنے پیٹوں کو بھریں گے، ایسا نہیں کہ پیٹ خالی رہیں گے، نہ خوب کھائیں گے۔ اور پھر پیاس لگے گی تو جب پیاس لگے گی تو ابلتا ہوا پانی پیئیں گے، تو ابلتا ہوا پانی کیسے پئیں گے؟ فرمایا پیئیں گے، کیسے پئیں گے؟ فشاربون شرب الہیم، پیاسے اونٹ کی طرح پئیں گے، جیسے اونٹ کو پیاس لگتی ہے جو پانی پینے لگتا ہے تو منہ نہیں ہٹاتا ہے، اسی طرح پئیں گے۔ ھذا نزلھم یوم الدین، یہ ان کی مہمان نوازی ہوگی قیامت کے دن۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں بیان فرمائی ہیں، اور فرمایا کہ ان چار چیزوں پر غور کرو، ان چار چیزوں پر غور کرو، اور ان چار چیزوں پر غور کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچو کہ جو چیز اللہ ان چار چیزوں کو بنانے پر قادر ہے، جو اللہ ان چار چیزوں کو بنا سکتا ہے، اور تم بھی مانتے ہو کہ ان چار چیزوں کو کون بناتا ہے؟ اللہ نے بنایا ہے، تو جو اللہ ان چار چیزوں کو بنانے پر قادر ہے، کیا وہ اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں؟ وہ تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا۔ وہ چار چیزیں کیا کیا ہیں؟ نمبر ایک، خود اللہ نے فرمایا کہ اپنے وجود پر غور کرو کہ تجھے کس طرح بنایا، نمبر ایک۔ دوسری چیز، کھیتی پر غور کرو کہ اللہ رب العزت نے کیسے کھیتی کو بنایا، اور تیسری چیز فرمایا پانی پر غور کرو، کس طرح آسمان سے میٹھا پانی اترا، اللہ نے اس کو کڑوا نہیں بنایا، اور چوتھی چیز آگ پر غور کرو، کس طرح اللہ رب العزت نے آگ کو پیدا فرمایا۔ تو جو اللہ ان چار چیزوں کو بنانے پر قادر ہے، کیا وہ تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ نحن خلقناکم، ہم نے تم کو پیدا کیا، فلولا تصدقون، تو تم سچ کیوں نہیں مانتے ہو؟ ہم نے تم کو پیدا کیا تو تم سچ کیوں نہیں مانتے ہو؟ افرأیتم ما تمنون، تو کیا تم نے غور کیا ما اس چیز پر تمنون جو تم ٹپکاتے ہو، عورتوں کے رحم میں جو تم ڈالتے ہو چیز، یعنی منی، قطرہ ناپاک جو تم ٹپکاتے ہو، کیا تم نے اس پر کبھی غور نہیں کیا؟ اانتم تخلقون، کیا تم نے اس کو پیدا کیا؟ ام نحن الخالقون، یا ہم نے اس کو پیدا کیا؟ یعنی جو چیز تم ٹپکاتے ہو، عورتوں کے رحم میں جو چیز ڈالتے ہو، اس کو کون پیدا کرتا ہے؟ قطرہ ناپاک سے ایک انسان کو بنایا، سب سے پہلے نطفہ، اور اس سے پھر گوشت، یہ خون کا لوتھڑا، پھر گوشت کا لوتھڑا، پھر اس میں ہڈیاں، اور ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھانا، پھر ایک انسانی شکل میں بنا دینا، یہ کون کرتا ہے؟ انتم تخلقونہ، کیا تم نے اس کو پیدا کیا؟ ام نحن الخالقون، یا ہم اس کو پیدا کرنے والے؟ جب کچھ نہیں تھا تو وجود میں لایا، تو کیا دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا ہوں؟ نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے مقدر کر دیا، متعین کر دیا تمہارے درمیان موت کو، یعنی موت کا وقت مقرر کر دیا۔ تمہارے اختیار میں کچھ نہیں ہے، تمہارا بننا، تمہارا پیدا ہونا، یہ بھی تمہارے اختیار میں نہیں ہے، اور اس دنیا سے جانا کب ہے وہ بھی تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ آنے کا وقت بھی متعین ہے، اور جانے کا وقت بھی کیا ہے؟ متعین ہے۔ نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے متعین کر دیا تمہارے درمیان موت کو، وما نحن بمسبوقین، اور ہم پیچھے کیے ہوئے نہیں ہیں، اور ہم عاجز کیے ہوئے نہیں ہیں۔ کس بات پر؟ اعلیٰ، اس بات پر، ان نبدل امثالکم، کہ ہم بدلے میں لے آئے تمہارے جیسے، یعنی ہم اس بات پر بھی قادر ہیں کہ تم کو ختم کر دے، نیست و نابود کر دے، اور تمہاری جگہ دوسری قوم لے آئیں، یا پھر وننشئکم، اور تم کو پیدا کر دے، فیما، اس شکل میں، لا تعلمون، جس کو تم جانتے نہیں ہو، تمہاری شکلیں ہی بدل دی جائیں، کسی اور شکل میں تم پیدا کر دیے جاؤ، تم جانتے نہیں ہو۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، اور یقیناً تم نے جان لیا النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، پہلی مرتبہ پیدا کرنے کو، یعنی پہلی مرتبہ پیدا کرنے کو مانتے ہو،
پہلے کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ جب اس بات کو مانتے ہو کہ پہلی مرتبہ پیدا اللہ نے کیا ہے تو پھر اس بات کو کیوں نہیں مانتے ہو کہ جو اللہ پہلی مرتبہ پیدا کرنے پر قادر ہے وہ دوبارہ بھی زندہ کرے گا؟ فلولا تذکرون، تو تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے ہو؟ ایک بات ہے۔ دوسری چیز، افرأیتم، کیا تم نے غور کیا، ما تحرثون، جو تم بیج ڈالتے ہو، جو تم بیج بوتے ہو زمین کے اندر، کیا تم نے اس پر کبھی غور کیا؟ انتم تزرعونہ، کیا تم نے اس کو اگایا، ام نحن الزارعون، یا ہم ہیں اس کو اگانے والے؟ کون اگاتا ہے اس کو؟ بظاہر تم تو کہتے ہو کہ ہم نے بیج ڈالا، ہم نے ہل چلایا اور ہم ہی اس کو اگا رہے ہیں۔ فرمایا تم اس کو اگاتے ہو یا ہم اس کو اگاتے ہو؟ لو نشاء لجعلناہ حطاما، اگر ہم چاہیں ہم اس کو بنا دیں حطامن، چورا۔ فصل تیار ہو گئی، پک گئی، اب کٹنے کے قریب تھی، لیکن ایک ہی ہوا چلی، ایک ہی آندھی چلی اور ساری کی ساری نست و نابود ختم ہو گئی۔ لو نشاء، اگر ہم چاہتے، لجعلناہ، ضرور ہم اس کو بنا دے، حطامن، چورا، فظلتم تفکہون، تو پھر تم دن بھر باتیں بناتے رہو، دن بھر ایک کے پاس بھی بیٹھو گے، ہو میری ساری فصل برباد ہو گئی، میں تو پورا برباد ہو گیا، مجھ پر تو چٹی پڑ گئی، انا لمغرمون، بے شک ہم پر چٹی پڑ گئی، جو لگایا تھا وہ بھی واپس نہیں ملا۔ اس طرح کی باتیں بناؤ گے، بل نحن محرومون، بلکہ تم کہو گے ہم تو محروم ہی کر گے۔ بس اس طرح کی دن بھر تم اسی طرح کی باتیں بناتے رہو گے۔ تو جب تم بیج ڈال رہے تھے تب تم کہہ رہے تھے کہ ہم اگا رہے ہیں، اب ذرا بتاؤ تم اگانے والے ہو اس کو کہ ہم اگانے والے ہیں؟ تو یہی جواب ہے کہ یقیناً کون اگانے والا ہے؟ اللہ اگانے والا ہے۔ تیسری چیز، افرأیتم الماء الذی تشربون، تو کیا تم نے غور کیا اس پانی پر، الذی تشربون، جس کو تم پیتے ہو، اس پانی کو تم پیتے ہو، کیا تم نے کبھی اس پر غور کیا؟ انتم انزلتموہ، کیا تم نے اس کو نازل کیا، اتارا، من المزن، بادلوں سے، ام نحن المنزلون، یا ہم ہیں اتارنے والے؟ یعنی بادلوں سے جو بارش برستی ہے وہ بارش کون برساتا ہے؟ تم برساتے ہو کہ ہم برساتے ہو؟ ہم برساتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم برساتے ہیں۔ لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہتے، جعلناہ اجاجا، ہم اس کو کڑوا بنا دیتے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ جو بارش سے پانی برستا ہے یہ کیسا ہوتا؟ کڑوا ہوتا، کھارا ہوتا۔ فلولا تشکرون، تو کھارا بھی نہیں ہے، کڑوا بھی نہیں ہے، میٹھا پانی بنایا اللہ نے۔ فلولا تشکرون، تو تم پھر شکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ چوتھی چیز، افرأیتم النار التی تورون، کیا تم نے غور کیا اس آگ کے بارے میں، التی تورون، جس کو تم جلاتے ہو، جس آگ کو تم جلاتے ہو، کہ کبھی تم نے اس کے بارے میں غور کیا؟ انتم انشأتم شجرتها، کیا تم نے اس کے درخت کو پیدا کیا، ام نحن المنشئون، یا ہم ہیں اس کے درخت کو پیدا کرنے والے؟ آگ جلانا، آگ کو جلاتے ہیں، اور جو درخت، جس درخت کی لکڑی ہم استعمال کرتے ہیں، اس درخت کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ نحن جعلناها، ہم نے بنایا اس کو، کس کو؟ آگ کو، تذکرۃ، نصیحت حاصل کرنے کا ذریعہ، نصیحت حاصل کرنے کی چیز، ومتاعا، اور زندگی گزارنے کا سامان، للمقوین، جنگل میں سفر کرنے والوں کے لیے۔ اللہ نے آگ کو نصیحت حاصل کرنے کی چیز بھی بنایا اور زندگی گزارنے کا سامان بھی بنایا، جنگلوں میں سفر کرنے والوں کے لیے بھی اور ہم لوگوں کے لیے بھی۔ اگر اللہ رب العزت نے آگ اور لکڑی کو نہ بنایا ہوتا، اس سردی کے موسم میں ہم جیسوں کے لیے رہنا کیا ہو جاتا؟ مشکل ہو جاتا۔ یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں اس کو دیکھ کر کے نصیحت حاصل کرنی چاہیے اور اللہ رب العزت کا کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرنی چاہیے، اللہ کے احکام کو پورا کرنا چاہیے۔ فسبح باسم ربک العظیم، فسبح، تو آپ تسبیح بیان کیجئے، باسم ربک العظیم، اپنے عظمت والے رب کے نام کی آپ کیا کرتے رہیے؟ تسبیح بیان کیجئے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی تسبیحات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے احکام کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔